ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، ماہ رمضان کا مہینہ مکمل ہونے کے بعد یہ شوال کا مہینہ شروع ہوا ہے اور اس کی آج 7 تاریخ ہے. اس سے پہلے کا جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا، الوداع ہے نا، الوداع والا جمعہ تھا. اب ہمارے سامنے جو چیز منتظر ہوگی، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ کہ 2 مہینہ بعد بقرعید آئے گی، عید الاضحیٰ آئے گی. کسی کی شادی ہوگی تو اس کا انتظار کر رہا ہوگا، کسی کے گھر میں شادی ہوگی تو شادی کا انتظار ہے، کسی کو جاب ملنے والی ہوگی تو اس کا انتظار ہے. ہر آدمی کے سامنے کسی نہ کسی چیز کا انتظار رہتا ہے اور وہ منتظر چیز آتی ہے اور وقت گزر جاتا ہے، چلی جاتی ہے. کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے. ہم جس کو چاہتے ہیں وہ بھی ختم ہونے والی ہے اور ہم کو جو چاہتا ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے. کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے. جب اللہ نے فرما دیا کل من علیہا فان، اس سے آگے گنجائش ہی نہیں زیادہ سمجھانے کی کہ زیادہ سمجھانے کی کوشش کی جائے. سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر چیز کو فنا حاصل ہے، ہر چیز مٹ جانے والی ہے، ہر چیز دنیا کی ختم ہونے والی ہے. ہمارے دادا تھے، آج نہیں ہے. دادا کے ابا تھے نا، کبھی کئی بیگھہ کھیتی جوتتے تھے، وہ ہل چلاتے تھے، آج نہیں ہے وہ. ان کے ابا تھے، بڑے بھائی چودھری تھے، وہ بھی آج نہیں ہے. ان کے ابا تھے، بڑے زمیندار تھے، وہ بھی آج نہیں ہے. تو جس طرح وہ لوگ تھے آج نہیں ہیں، ہم بھی آج ہیں، کل نہیں رہیں گے. تو ہمارے بعد والے کیا بولیں گے؟ ہمارے ابا تھے. ہم امام صاحب ہیں تو بولیں گے امام صاحب تھے فلاں مسجد کے. نہیں ہے، ختم ہو گیا. اس چیز کو میرے دوستو ہمیں سمجھنا ہے. رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ، عظیم الشان مہینہ، عظمت والا مہینہ آیا اور آنن فانن چلا گیا. کب شروع ہوا کب ختم ہوا ایسا لگتا ہے پتہ ہی نہیں چلا. وہ مہینہ میرے دوستو سیکھنے سکھانے کا مہینہ تھا. وہ مہینہ اپنے یقین کو مضبوط کرنے کا مہینہ تھا. وہ مہینہ اپنے ایمان کو بنانے کا مہینہ. وہ مہینہ تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تمام اقوام عالم کے لیے قرآن رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے. آپ جب شروع کرتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور تراویح میں جب حافظ
حافظ صاحب شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ کا خوف جن دلوں میں ہے ان مومنین کے لیے ہدایت ہے، ان متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا، ہم ایسی جگہ قرآن پاک سن رہے ہیں کہ حافظ صاحب بہت بہترین پڑھتے ہیں، ایک پارے میں 1.5 گھنٹہ لگاتے ہیں، ایک پارے میں 1.5 گھنٹہ لگاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ تم کو اچھا اور خراب کیا معلوم؟ تم کو تجوید پلے نہیں پڑتی ہے، تم کو مخارج کا پتہ نہیں ہے، تم کو ترجمے کا پتہ نہیں ہے، تم یہ کیسے فیصلہ کر لیے کہ امام صاحب بہت اچھا پڑھ رہے ہیں؟ تم نے سمجھا کبھی ایک آیت کے مطلب کو؟ ایک آیت کے بھی مطلب کو کبھی سمجھا کہ قرآن پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ پورا مہینہ میرے دوستوں گزر جاتا ہے، تلاوتوں کے ساتھ گزرتا ہے، یعنی سننے کے ساتھ بھی گزرتا ہے، سنانے کے ساتھ بھی گزر رہا ہے، ہمارے پلے نہیں پڑتا ہے کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے میرے دوستو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور اولو الامر علماء کی، جو انبیاء کے وارثین ہیں ان کی بات مانو۔ آج ماننے کا ہی جھگڑا ہے دوستوں، مانیں گے نہیں، کسی کو اپنا امیر مان ہی نہیں سکتے، کسی کو اپنا قائد مان ہی نہیں سکتے، کسی کو اپنا رہبر مان ہی نہیں سکتے، کسی کو اپنا آئیڈیل بنا ہی نہیں سکتے۔ بنائیں گے بھی تو دہری آدمی کو بنائیں گے، جو ایمان سے بیزار ہو اس کو بنائیں گے، جو اسلام دشمن ہو اس کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے۔ کہ اسلام میں داخل کیوں ہوئے؟ اسلام کا کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کیا صحابہ کرام کی جماعت ایسے ہی تھی؟ صحابہ کرام کے سامنے جب آیت نازل ہوتی ہے کہ شراب پینا ناجائز ہے تو انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا؟ انہوں نے بہانے کیے؟ نہیں، بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی تو آفس جانا رہتا ہے تو تھکان رہتی ہے، تھوڑا پی لیں، پھر بہانہ کیا۔ نماز کا حکم آیا تو بہانہ کیا، زکوٰۃ کا حکم آیا تو بہانہ کیا۔ ہمارے سامنے تو 70 بہانے۔ انبیاء کے وارثین آج بھی چلا چلا کر ممبر و محراب سے سرائے لگا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں عوام کو کہ یہ کیسی مسلمانی ہے۔ رمضان آتا ہے تو لگتا ہے اسلام آیا، اور رمضان جا رہا تو لگتا ہے اسلام چلا گیا۔ کیسی مسلمانی؟ یہ آپ کے کانوں تک بات نہیں پہنچ رہی ہے، آپ کے دل اور ضمیر تک یہ بات نہیں پہنچ رہی ہے کہ اسلام اور مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کی زندگی کو کیسا چاہتا ہے، کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ نہیں غور کیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک ہم سنتے چلے گئے اور اپنے آپ میں فیصلے کرتے رہے۔ حافظ صاحب بڑا اچھا پڑھتے ہیں، امام صاحب بڑا اچھا پڑھتے ہیں، وہ امام صاحب تو بہت جلدی پڑھتے ہیں، فلانے امام صاحب تو بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ یعنی بے مقصد چیز جس پر تبصرے کی ضرورت نہیں تھی، بھولنا بھٹکنا تو ہر حافظ کا خاصہ ہے۔ اللہ کے رسول دور سناتے تھے، اگر بھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی
تو جبریل امین کو دور سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جبریل امین سنا رہے ہیں اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، امام حرمین ان کو بھی لقمہ دینا پڑتا ہے، سب انسان ہیں، سب خطا اور نسیان سے مرکب ہے، اس لیے کسی کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ یہ بھولے گا ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ مصلی ایسی جگہ ہوتی ہے، یہ امامت کا منصب ایسی جگہ ہوتی ہے کہ اچھوں کے پیر یہاں ڈگمگا جاتے ہیں۔ آئیے کبھی کھڑے ہو کر 1 منٹ کے لیے دکھا دیجئے، 1 رکعت پڑھا دیجئے، پسینہ چھوٹ جاتا ہے، پسینہ۔ تو بے مقصد چیزوں پر ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہے اور مسجدوں سے ائمہ، خطبہ اور مقررین یہ صدا لگاتے رہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ تعلیم و تعلم کا مہینہ ہے، یہ سیکھنے سکھانے کا مہینہ ہے، یہ مذاکرے کا مہینہ ہے، یہ نصیحت پکڑنے کا مہینہ ہے، یہ سبق حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ کیسی ٹریننگ ہم نے لیا کہ ایک چاند دیکھا تو پورا مہینہ ماشاءاللہ ظہر میں بھی ایسا لگتا تھا کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور دوسرا چاند دیکھا تو مسجدوں کو ویران کر دیا۔ اتنی لاگت سے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، تو کیا ان کا حساب نہیں دینا ہے؟ کیا یہ چپ چاپ در و دیوار ایسے بیٹھے رہیں گے؟ یہ مسجد کی در و دیوار اطراف کے لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں، جب خالی ہوتی ہیں بد دعائیں کرتی ہیں۔ اب یہ بے جان چیزیں جب بد دعائیں کریں گی، ان کی کیا خطا ہے، ان کے کیا گناہ ہیں، ان کی کیا غلطیاں ہیں؟ تو بستیوں پر وبال نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو، ہم نے کبھی غور کیا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اولو الامر کی مانو، یعنی علماء کی اور انبیاء کے وارثین کی بات کو مانو، اور ہم لگاتار ٹھکرا رہے ہیں، لگاتار ٹھکرا رہے ہیں، اور ٹھکرانے کے پیچھے کوئی وجہ بھی نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ شرعی لباس میں رہنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، اس پر تو وعدے ہیں نا، اس پر تو وعدے ہیں اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے وعدے ہیں۔ آپ اپنے ظاہر کو صحیح کریں گے تو باطن آپ کا درست ہوگا، وعدے ہیں۔ ظاہر کو ہم صحیح کر لیں، آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پر بہت سارے انعامات کی بارشوں کے وعدے ہیں، کبھی رزق میں تنگی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھ کر تو دیکھیے، صحیح معنوں میں اہتمام کر کے دیکھیے، لیکن وہی ہے کہ ہم نے صرف سن لیا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہ سب کے لیے آگے اللہ کہہ رہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت برتتے ہیں۔ تو نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازی ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ کوئی نمازی نہیں پڑھتا ہے، تو ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم پر انعامات کی بارش ہونی چاہیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ سنیے۔ یہ باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو قرآن سے لگاؤ ہو، قرآن سیکھنے کی طرف آپ راغب ہوں۔ قرآن اگر آپ دیکھ کر پڑھنا جانتے ہیں تو اس کے ترجمے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے احکامات کو آپ جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن آخر ہماری اور پورے عالم کے لیے جو ہدایت کی کتاب ہے، اور ایسی کتاب قیامت تک آنے والی نہیں ہے، تمام کتابوں پر بھاری کتاب ہے یہ، وہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، کچھ تو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت برتتے۔
سستی کرتے ہیں۔ امام صاحب تو مغرب میں پڑھتے رہے اس سورت کو، وتر کی نماز میں پڑھتے رہے، کبھی عشاء میں بھی پڑھ دیا انہوں نے، اور ہم بھی سن کر یاد کر لیا۔ ہم بھی اسی لیے خاص طور سے جو مختصر نماز جیسے مغرب کی نماز ہوتی ہے جن میں مختصر قرات کرنی ہوتی ہے، تو عام طور پر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ پورا قرآن یاد ہے اور ایک بیٹھک میں کبھی بھی سنا سکتا ہوں، لیکن چھوٹی چھوٹی صورتیں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے مقتدیوں کو سن کر وہ سننی ہو جائے، یاد کر لیں، وہ صورتیں یاد کر لیں اور اچھے سے پڑھنے والے بن جائیں۔ جس طرح امام صاحب پڑھتے ہیں مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اسی طرح مقتدی بھی پڑھنے والے بن جائیں۔ امام صاحب تو پڑھتے رہے اور وہ سمجھتے رہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ کہا کہ بربادی ہے، تباہی ہے، یعنی ایسے نمازی تباہ ہو جائیں، ایسے نمازی برباد ہو جائیں جو اپنی نمازوں کی طرف سے سستی اور کاہلی برتتے ہیں۔ سستی اور کاہلی کیا ہے؟ صحیح ڈھنگ سے کپڑے کو پاک نہیں کیا، صحیح ڈھنگ سے نہانا نہیں آیا، سنت کے مطابق وضو کرنا نہیں آیا، سنت کے مطابق جو قیام کی سنتیں ہیں 11 یا نماز کی جو 51 سنتیں ہیں، ان سنتوں میں سے بعض کی رعایت کیا نمازی نے اور بعض کی رعایت کیا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، فرض ہی نہیں معلوم ہے، ہاتھ اٹھوائے آپ کہیں گے نہیں بے عزتی ہو جائے گی، لیکن آپ اپنے دل میں سوچے ہاتھ نہیں ہم اٹھوائیں گے۔ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں، نماز کے باہر فرض کتنے ہیں نہیں معلوم، اور ہم کہہ رہے مولانا صاحب ہم تو نماز پڑھنے آتے ہی ہیں، تو ہمارے کو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ہمارے اوپر تو انعامات کی بارش ہونی چاہیے۔ کیسے ہونی چاہیے؟ جب فرائض کا پتہ نہیں ہے، واجبات کا پتہ نہیں ہے، تو جو چیز آپ ادا کر رہے ہو کیسے آپ کرو گے؟ یہ موبائل بنانا آپ کو نہیں آتا، ہم کو بھی نہیں آتا ہے، آپ کہیں گے میں موبائل بنا لیتا ہوں، کیسے بنا لیں گے آپ؟ پنکھا بنانا آپ کو نہیں آتا ہے، کیسے بنا لیں گے آپ؟ علم نہیں ہے آپ کے پاس، جانکاری نہیں ہے، بنانے کے بجائے بگاڑ دیں گے۔ اسی طرح میرے دوستو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن الٹا ہم نماز میں گناہ کما لیتے ہیں۔ سین کی جگہ جب شین پڑھ دیں گے، سواد کی جگہ جب ہم سین پڑھیں گے، تا کی جگہ جب ہم سواد پڑھیں گے، اور ضاد کی جگہ جب ہم ضاد پڑھیں گے تو سب معنی خلط ملط ہو جائے گا، اور معنی جب بگڑے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ جب آپ بڑی غلطی کر بیٹھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور غلط پڑھنے کی وجہ سے آپ کو گناہ ملے گا، تو ثواب کے بجائے گناہ مل رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو ہماری دعا قبول کی نہیں ہوتی ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو اور آپ کو مسجد میں بلایا ہے اور بلاتے ہیں اور بلاتے رہیں گے، یہ موقع دے رہے ہیں، رب العالمین ہے اللہ، ارحم الراحمین ہے اللہ، اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ یہ مت کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری نمازوں کو قبول نہیں کرتے ہیں تو بلاتے کیوں ہیں؟ بلاتے اس لیے بار بار کہ سدھر جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، اپنی تربیت لے لو، ٹریننگ لے لو، صحیح معنوں میں نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کیا سمجھا ہم نے قرآن کو پورا مہینہ سن کر، پڑھ کر ہم نے کیا سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھا۔ آیت میں نے خطبے میں الگ پڑھی ہے، لیکن چونکہ رمضان متصل میں گزرا ہے اس لیے یہ باتیں آٹومیٹک آ رہی ہیں، ورنہ میں نے جو آیت خطبے میں تلاوت کیا ہے اس کا موضوع الگ تھا، اس کا موضوع تھا نکاح۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامعین کے حساب سے یا حالات کے اعتبار سے
بولنے والے کے دل و دماغ میں وہ جو سوچ کر آتا ہے اس کے خلاف باتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس موقع کو غنیمت سمجھیے۔ میں نے جو آج تیاری کیا تھا وہ نکاح کا موضوع تھا، اور آیت بھی میں نے وہی پڑھی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ پورا مہینہ یوں ہی نکل گیا، ہم نے قرآن کو سمجھا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ وہ مومنین کامیاب ہے جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے۔ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں وہ مومنین کامیاب ہے، وہ مومنات کامیاب ہیں۔ وہ ایمان والے اور وہ ایمان والیاں کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ دیکھ تو ادھر فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ رمضان کا مقدس مہینہ بھی گزرتا رہا، ہماری رکعتیں بھی چھوڑتی رہی، تکبیر اولیٰ بھی چھوڑتے رہے، جماعت کی نماز بھی چھوڑتے رہے، فجر کی نماز قضا کرتے رہے، لگاتار قضا کرتے رہے۔ تو تباہی اور بربادی کیا وہ نعوذ باللہ چرند پرند پر جائے گی؟ وہ تباہی اور بربادی دوسری 18,000 مخلوقات جو ہے انسانوں کے علاوہ اس پر جائے گی؟ کس کے لیے ہے وہ انسانوں اور جناتوں کے لیے ہے تباہی اور بربادی۔ وہ وعید، وہ تباہی، وہ خسران، وہ نقصان وہ دوسری مخلوقات کے لیے نہیں ہے، وہ انسانوں اور جناتوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے انسانوں اور جناتوں کو مکلف بنایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ دوسری مخلوقات کی عبادت کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے، انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ دوسری مخلوقات کو انعامات کا وعدہ نہیں ہے، ان کے لیے جنت نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ایک مخلوق ہو، کوئی ایک مخلوق مستثنا ہو سکتی ہے، دیگر مخلوقات کے کچھ جانور مستثنا ہو سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر جنت اور جہنم کو اللہ نے انسانوں اور جناتوں کے لیے بنایا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہمارے جانوں اور مالوں کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ جان ہماری جان نہیں ہے، ہمارے پاس جو مال ہے، پراپرٹی ہے، بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، جائیداد ہم نے بنا رکھی ہے، ارے ہمارا مال، ہمارا بنگلہ، ہماری گاڑی، اسی گاڑی کے ساتھ کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں کہ تمہاری گاڑی ہے کہ کس کی ہے، اسی گاڑی کے ساتھ ہی دکھا دیتے ہیں کہ یہ گاڑی تمہاری ہے یا ہماری ہے، اس کو ہم چلانے والے ہیں یا تم چلانے والے ہیں۔ افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون۔ ہم پانی برساتے ہیں، تم برسانے والے ہو، ہم سسٹم کو چلا رہے ہیں، تم چلانے والے ہو، لیکن انسان یہ سمجھتا نہیں ہم مالک ہیں۔ اللہ نے خرید لیا میرے دوستو، اللہ نے ہمیں گویا عاریت کے طور پر دیا ہے استعمال کرنے کے لیے، ان دونوں چیزوں کا ہمیں امین بنایا ہے۔ اب امانت داری یہ ہے کہ جو مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق اپنی جان کو اور اپنے مال کو استعمال کیا جائے، لگایا جائے، اس کے تقاضوں پر، وہ جہاں چاہتا ہے اس کے دین کے تقاضوں پر، اس کے رسول کے تقاضوں پر اس جان اور مال کو لگایا جائے۔ مالک وہ ہے اس جان اور مال کا، ہم مالک نہیں ہیں۔ اگر ہم نے اپنی مرضی چلائی، اپنے مرضی کے مطابق ہم نے اپنی جان کا استعمال کیا، اپنے جسم کا استعمال کیا، اپنے مال کو استعمال کیا، تو یہ من مانی شمار ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اگر اپنا ہاتھ بڑھانا ہے، اپنا پاؤں بڑھانا ہے، اپنی زبان کھولنا ہے، اپنے کان لگانے ہیں، تو اللہ کی مرضی کو پہلے دیکھنا ہے،
کہ میں جو کان لگانے جا رہا ہوں کسی کی بات سننے کے لیے، گانا سننے کے لیے یا کوئی اور فوز بات سننے کے لیے، اللہ کا حکم وہاں کیا کہتا ہے؟ میں جو قدم بڑھا رہا ہوں چوری کی طرف، اللہ کا حکم یہاں کیا ہے؟ میں جو قدم بڑھا رہا ہوں سنیما ہال کی طرف، اللہ کا حکم یہاں کیا ہے؟ میں جو قدم بڑھا رہا ہوں مسجد کی طرف، اللہ کا حکم یہاں کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہے دوست، اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اپنے اعضاء و جوارح کو استعمال کرنے سے پہلے اللہ کی مرضیات کو سمجھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ ان میں سے بعض لوگوں کو دیکھ کر ہنسے نہیں، ہنستے ہیں ٹھٹا مارتے ہیں۔ فرعون جیسا مولوی گزرتا ہے، دیکھو جا رہا ہے، چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی مرضیات کے مطابق ظاہر و باطن میں، ظاہر و باطن میں جو بندہ اللہ والا لگ رہا ہے، اللہ کا ولی لگ رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا ٹھٹا مارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہنسے نہیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن پر تم ہنس رہے ہو وہ تم سے اچھے ہوں، جن پر ہنسا جا رہا ہے وہ ہنسنے والوں سے اچھے ہوں۔ یہ کیسے معلوم کہ ہم اچھے ہیں؟ ہمارے پاس لاکھ روپے ہو گیا، کروڑ ہو گیا تو ہم اچھے ہو گئے؟ تو اللہ کو معلوم ہے نا کون اچھا ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتوں کے لیے یہی بات کہہ دی، عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، الگ سے نہیں کہا، الگ سے کہہ دیا، ایک ساتھ نہیں شامل کیا، ورنہ جہاں حکم مردوں کے لیے ہوتا ہے مومنین کا لفظ استعمال کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے، یہاں الگ سے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور عورتیں بھی بعض عورتوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے جو عورتیں ہنسی جا رہی، جن پر ہنسا جا رہا وہ ہنسنے والوں سے اچھی ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے مت پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد سب سے بڑا گناہ فسق و فجور ہے۔ فسق و فجور میں جھوٹ، چغلی، غیبت، بہتان، زنا، شراب خوری، عیاشی، داڑھی مڈانا، یہ ساری چیزیں فسق و فجور میں آتی ہیں، کھلا گناہ میں آتی ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا گناہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ امام صاحب وائٹ کپڑا پہنے ہیں، اس کا مطلب بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ ایسا بھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی دیا ہوگا، امام ہے، امام کے چاہنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی دیا ہوگا۔ نہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے تبھی تو اتنا اچھا کپڑا پہنے ہیں۔ کوئی بندہ گاڑی سے جا رہا ہے، مرسیڈیز گاڑی ہے، تو بہت بڑا آدمی ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈرائیور ہو، کیا ہو سکتا ہے وہ ڈرائیور ہو سکتا ہے کسی ایمرجنسی میں کسی نے مجبوری میں اس کو بھیج دیا ہو۔ کوئی آدمی کبھی کسی تکلیف میں ہے، آپ نے اس سے راستہ پوچھا اور وہ بیچارہ ٹینشن کی وجہ سے نہیں بتا پایا، بڑا گھمنڈی آدمی ہے یار، راستہ نہیں بتایا۔ دوسرا پہلو ہے نا آپ کے لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی ٹینشن ہو، اس کو کسی اور تکلیف میں مبتلا ہو۔ دوسرا پہلو آپ اپنائیے نا، شریعت تو یہ کہہ رہی ہے، ڈائریکٹ آپ الزام کیوں لگا دیں؟ دوسرے پہلو پر آپ غور کیجئے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ لڑکے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ میں جا رہے ہیں، سنجیدگی سے جا رہے ہیں،
کپڑا جوڑا جا رہا ہے، یہ سیٹنگ والا جوڑا ہے۔ ہو سکتا ہے بھائی بہنوں بائک پہ بیٹھی ہوئی اس کی بیٹی ہے یا بیوی ہے، نہیں یہ سیٹنگ والا جوڑا ہے۔ دوسرا پہلو آپ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ تو یہ کہہ رہا قرآن یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں، گناہ۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کے بارے میں تو بارہا بول چکا ہوں میں کہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ لوگ ہیں دھڑلے سے، باہر تو چھوڑیے مسجدوں میں سننے میں آتا ہے کہ لوگ غیبتیں کرتے ہیں، باہر کا تو چھوڑ دیجیے، مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرنے کا ثبوت ہے۔ اتنی پاک جگہ پر افضل البلاد الی اللہ مساجدها، پورے روئے زمین پر اگر سب سے بہترین کوئی جگہ ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ ان مسجدوں کو ان اوباش قسم کے لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے، یہ ان کی محرومی ہے کہ مسجدوں کو اتنے غلط افعال کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو میرے دوستو قرآن کیا نہیں کہہ رہا، قرآن کے اندر کیا چیز نہیں ہے، کون سی رہنمائی نہیں ہے، ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کیا۔ انشاءاللہ وعدہ کریں کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔